اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس وقت امریکی الیکشنز میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور ابھی تک کے نتائج کے حساب سے جو بائیڈن نے 264 ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے 214 ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اس لیے یہ تقریباً طے ہے کہ یو ایس کا اگلا پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہی بننے جا رہا ہے، جبکہ ہم نے 2 دن قبل ہی یہ پریڈکٹ کر لیا تھا کہ اس بار ٹرمپ شاید نہ جیت سکیں۔ یہ بات ہم نے اس لیے پریڈکٹ کی تھی کہ ایک تو موجودہ کووڈ کی صورتحال سے نمٹنے میں ٹرمپ سرکار مکمل طور پر ناکام رہی ہے، جس وجہ سے اس کی پاپولیرٹی کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹرمپ نے امریکہ کی فورن پالیسی کا وہی حشر کیا ہوا ہے جو کہ انڈیا کی فورن پالیسی کا حشر مودی صاحب نے کیا ہوا ہے۔ وہ یوں کہ پہلے امریکہ صرف روس سے پریشان رہتا تھا، ٹرمپ صاحب نے روس اور چین دونوں سے پنگا لے کر ایک مضبوط متبادل پاور بلاک بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی پریشانیاں مزید بڑھ چکی ہیں۔ روس اور چین کا یہ بلاک ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس قدر مضبوط نہیں تھا جتنا ٹرمپ کے آنے کے بعد مضبوط ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جہاں امریکہ عربوں اور اسرائیلیوں دونوں کے درمیان ہسٹوریکلی بیلنس برقرار رکھتا تھا اور ان دونوں کو پھر ایران کا سو کالڈ تھریٹ دے کر ایک مضبوط الائنس میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، تو ایسے میں جب ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں روس اور چین کا پاور بلاک مضبوط ہونے لگا تو ٹرمپ صاحب نے ایک اور بلنڈر کرتے ہوئے عربوں اور اسرائیلیوں کو ایک ہی کیمپ میں ڈال دیا اور اس طرح مڈل ایسٹ کو کور کرنے کی کوشش کی تاکہ ان دونوں فریقوں یعنی عربوں اور اسرائیلیوں میں سے کوئی بھی چین اور روس کے ساتھ نہ مل جائے۔ ایسے میں مڈل ایسٹ میں بھی امریکہ کے لیے مسائل بڑھ جاتے، لہذا یہ ایک غیر فطری الائنس ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آنے والی جو امریکہ کی حکومت ہے اس کو وہ دیے جا رہے ہیں، اور اس کا لمبے عرصے تک قائم رہنا مشکل ہے کیونکہ دونوں گروپس عرب اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے۔ ملٹری اعتبار سے اسرائیل پہلے ہی مڈل ایسٹ کا ڈومیننٹ پلیئر ہے اور وہ ایک نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہے۔ اب اگر مڈل ایسٹ میں اکانومیکلی بھی اسرائیل ڈومیننٹ کرے گا، جس کے امکانات واضح ہیں کیونکہ الریڈی تیزی کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز الریڈی اسرائیل شفٹ ہونے کا جو ان کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری اور اکانومیکلی دونوں لحاظ سے اس ریجن میں اسرائیل نے ڈومینیٹ کرنا ہے۔ ایسے میں عربوں کی اس ریجن میں پھر کیا امپورٹنس رہ جاتی ہے؟ اس وقت اگر عرب ممالک کی قوت ہے کوئی ڈپلومیٹیکلی تو وہ ان کے مضبوط معیشت کی وجہ سے ہے، اور جیسے ہی لانگ رن میں اسرائیل کی معیشت مضبوط بن جاتی ہے مڈل ایسٹ میں تو عربوں کے پاس 2 ہی آپشنز پھر بچیں گے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کے سب آرڈینیٹ یا جونیئر پارٹنر بن کر رہیں، اور دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ ریزسٹ کریں اور اینٹی امریکہ بلاک میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ وہ مڈل ایسٹ جہاں پر ایک زمانے میں عرب سب سے بڑی قوت ہوا کرتے تھے، وہاں اسرائیل کا قد اب سب سے اونچا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں، خاص طور پر تب جب کہ امریکہ کا مکمل آشیرواد اسرائیل کے ساتھ ہو۔ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو جو بائیڈن کے لیے یہ ایک بڑا سردرد ہے جو کہ ٹرمپ اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ یروشلم یا القدس شہر، جسے امریکہ عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک اہم بارگیننگ کارڈ کے طور پر اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو فری فنڈ میں اسرائیل کو دے دیا ہوا ہے۔ دوسری طرف اس خطے میں کیا ہوا ہے؟ چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو پہلے انڈیا کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ٹرمپ انتظامیہ جانتی تھی کہ انڈیا میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھرپور طریقے کے ساتھ بی جے پی سرکار پہ انویسٹ کیا گیا۔ افغانستان میں ایک اہم رول انہیں دیا گیا۔ جب انڈیا کو اپنی فوجیں ڈالنے کا کہا گیا وہاں پر امریکہ کی جانب سے، اور انڈیا نے جب وہاں انکار کر دیا تو امریکہ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ نام بڑے اور درشن چھوٹے والا حساب ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ صاحب نے اپنی سپورٹ بی جے پی سرکار کے لیے جاری رکھی، حالانکہ ساتھ ہی شکوہ بھی جاری رکھا کہ انڈیا نے باتیں تو اس ریجن میں چین کو قابو کرنے کی ہیں ہمارے ساتھ، لیکن افغانستان میں سوائے لائبریری بنانے کے انہوں نے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ مکمل فیلیور، ٹوٹل فیلیور۔ اور اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے نیا پلان بنایا کہ آسیان والے جو ریجن ہیں اس میں چین کو قابو کرنا ہے، کیونکہ افغانستان میں روس، پاکستان اور چین ساتھ مل چکے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اب وہاں افغان طالبان کے پاس ڈرون بھی آ گئے ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے، جس کا حالیہ دنوں میں انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کندوز میں۔ ایسے میں جہاں ٹرمپ صاحب کو انڈیا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی روس اور چین کے خلاف افغانستان کے اندر، تو مودی صاحب نے 2 جلسے کروائے ٹرمپ کے لیے، نمستے ٹرمپ اور ہاؤڈی موڈی۔
اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا افغانستان میں. وہاں الگ فیل کروایا امریکہ کو، اور اس کے بعد آسیان میں جب چین نے انڈیا کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا اپنے ہی نیبرہڈ میں، تو وہاں بھی امریکہ کو خود کودنا پڑا میدان میں. ان ملکوں کے ساتھ امریکہ نے خود رابطے کرے اور اینٹی چائنا الائنس بنانے کے لیے ہر طرح کا امریکہ نے زور لگانا شروع کر دیا ہے. امریکہ ان کے ساتھ ہے. اس جھانسے میں مودی صاحب نے خود اپنے ہی ملک کے اندر ایسے کام کر دیے ہوئے ہیں جس کا خمیازہ مودی صاحب کے بعد آنے والی نئی جو انڈین حکومت ہوگی اس کو بھگتنا پڑے گا. جیسے جو بائیڈن کو ٹرمپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، مودی صاحب نے بھی ایک بیلنسڈ انڈین فارن ریلیشنز کو، جس میں روس، چین اور امریکہ کے ساتھ ایک بیلنس ریلیشن تھے، وہاں انہوں نے یو ٹرن مارتے ہوئے اب اپنے ملک کو ایسی جگہ پر لے کر آئے ہیں فارن پالیسی کے حساب سے کہ جہاں پر سوائے ٹرمپ کے اور کوئی بھی بڑی قوت اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. چین لداخ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو روس پاکستان کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے. شیخ حسینہ وہاں الگ سے NRC اور CAA پہ ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ نیپال نے پہلی بار انڈیا نیپال بارڈر پر ٹروپس ڈپلوائے کر رکھے ہیں، جبکہ انڈیا کی GDP ڈاؤن ہے. مودی صاحب کی حکومت سے قبل انڈیا کا ایسا برا حال نہیں تھا. اس ریجن میں انڈیا کا سب سے بڑا دوست بنگلہ دیش ہوا کرتا تھا. آج سے چند سال قبل بھی جب تک کانگریس کی حکومت تھی اور بڑے اچھے سے شیخ حسینہ نے انڈیا اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کو آگے انہوں نے لے کر چل رہی تھی، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اتنے زیادہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس نہیں پائے جاتے تھے. لیکن مودی صاحب کے آتے ہی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ ٹرمپ کے امریکہ میں آتے ہی، مودی جی اور ٹرمپ کی جو ٹیم ہے، اس کے نتیجے میں جہاں چین، روس، پاکستان اور ایران کے لیے مشکلاتیں بڑھائی گئیں جس کی وجہ سے یہ ملک ایک ہو گئے، وہیں شیخ حسینہ کے لیے بھی مشکلاتیں بڑھا دی گئیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش ہمارا سب سے اہم پڑوسی ہے، اور وہاں سے زبان تبدیل ہو کر یہ ہو گئی کہ بنگلہ دیشی جو ہیں یہ دیمک ہیں، بنگلہ دیشی کینسر کی طرح بڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش پہ چڑھائی کر کے فوج بھیج دینی چاہیے. اس طرح کے بیانات آ گئے اور شیخ حسینہ بھی سمجھ نہیں پائیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اسی وجہ سے ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ CAA اور NRC کو کیوں لایا گیا ہے. البتہ ان سب باتوں سے یہ ضرور ہوا ہے کہ شیخ حسینہ نے چین کے ساتھ بنگلہ دیش کا الائنس مضبوط کر دیا ہوا ہے. یعنی کہ اگر انڈیا مکمل طور پر اگر ہندوتوا کے رنگ میں آ جاتا ہے RSS اور BJP کے ایجنڈا کے تحت، تو اس کے پاس ایک الٹرنیٹ جواب موجود ہوگا. کیونکہ کچھ بھی کہہ لے، شیخ حسینہ بہرحال ہے بڑی تیز سیاستدان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بائیڈن کے جیتنے کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن چین کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں گے، اور ایسے میں چین کے ارد گرد آسیان کے جو ملک ہیں اور بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیو، ان کے لیے بھی ایک سائے آف ریلیف ضرور ہوگی. کیونکہ پچھلے کافی ٹائم سے انہیں مسلسل امریکی پریشر کا سامنا ہے کہ چین کے خلاف وہ امریکہ کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں امریکہ کا ساتھ دیں اور چین کے خلاف ہو جائیں، انڈیا اور امریکہ کی ٹیم میں آ جائیں، جو کہ ان ملکوں کے لیے خاص طور پر بنگلہ دیش کے لیے ممکن نہیں ہے. اب بائیڈن کے آنے کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا چین کے خلاف اتنا سخت اسٹانس نہیں رہا جتنا ٹرمپ کا رہا ہے. لیکن یہاں ایک ملک بیچ میں لٹک گیا ہے اور وہ ہے انڈیا، کیونکہ چائنا اور انڈیا بری طرح انگیج ہو چکے ہیں اور چین انڈیا کے 1000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں اندر گھس کے آ چکا ہے، اور انڈیا لداخ اور کشمیر پر آرٹیکل 370 ہٹا چکا ہے. لہذا امریکہ اور چین کی صلح اگر ہو بھی جاتی ہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد، تب بھی انڈیا کا مسئلہ جوں کا توں رہے گا، بلکہ بڑھنے جا رہا ہے.